औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत दिनों से मैं ये बात नोट कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कह रहा है मुझसे डरो। अल्लाह ने इंसान को और जिन को पैदा किया उसकी इबादत के लिए, वो एक मकसद है, सिर्फ उसकी इबादत के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस वास्ते अल्लाह बार बार कहता है मुझसे डरो। अच्छा, अल्लाह डराने का तरीक़ा क्या था? अल्लाह उन दिनों जब लाइटें नहीं थी, या आप कहो कि ज़्यादा मॉडर्न या एडवांस नहीं हुआ था दुनिया का निज़ाम, एडवांस अब है तो हर जगह जो है रोशनी है रातों में, तो डर खौफ निकल गया रातों का लोगों के पास। फिर अल्लाह ताला बहुत सारी जगह समंदर में खौफ रखा, फिर जो है जंगलों में खौफ रखा, फिर उस ज़माने में डायनासोर जैसे जो है जानवरों को दुनिया में भेजा। सांप बिच्छू से इंसान डरता रहा, शेर बबर से डरता रहा, हाथी से। तो इस तरह से वो खौफ भी जाता रहा दुनिया में, वो मखलूक भी कम हो गई। एक मखलूक को तो ख़त्म ही कर दिया, डायनासोर। अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन अब खौफ कैसा डाला दुनिया के अंदर? क्योंकि इंसान गंदगी की तरफ आ गया। इस वास्ते ये इंसान भूल गया कि जो है अब आप जाके एक फ़िल्म देख रहे, क्योंकि मैं आशिक हूँ फिल्मों का, इस वास्ते मैं मिसाल देता हूँ ताकि तुम भी समझे। वरना जो एंटरटेनमेंट मैं तुम्हारे को वीडियो में ना दूँ तो मेरे 500 जो वीडियो जो बने कोई नहीं देखता था। तो मैं साथ साथ पैरेलल ये जो है एक रास्ते के साथ दूसरा रास्ता भी चल रहा है, जैसा मैं मिसालें भी फिल्मों की या दुनिया के जो वाक़िअत हो रहे हैं वो देता हूँ। अब एक फ़िल्म है गंदी फ़िल्म कल परसों लगी इंडिया में, और वो गंदी फिल्म 9-10 करोड़ बनाई, जबकि उसमें कोई फेमस एक्ट्रेस नहीं है। हेट स्टोरी 3। ये गंदगी इंसान के जहन में, इस वास्ते इंसान खुदा नहीं हो सकता। इंसान के जहन के अंदर अगर से ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो औरत भी अगर तन्हा है तो उसको ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है सोए जैसा ख्याल आएगा। अगर हिंदू है, मेरा एक दोस्त था, उन्हें बोलता लक्ष्मी को देखा तो मेरे को जो है सेक्स जागता, बोला तो वो उसके साथ सोना चाहता है। तो औरत और मर्द का जो जहन है पाक नहीं हो सकता अल्लाह के हद तक। ऐसी शान रखा अल्लाह ने, तुम तस्वुर ही नहीं कर सकते अल्लाह कैसा है। तुम्हारा गंदा ख्याल आ भी नहीं सकता उसके सामने हो तो। ये अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ताला जब डराना चाहता है इंसान को, तो इंसान गंदा हो गया और जो है वो बुराई की तरफ चला गया। तो अब थिएटरों में भी आके गन से मार दे रहे, मस्जिद में भी गन से मार दे रहे। मस्जिद में मानना यह है कि मस्जिद वाला अल्लाह की बात को दुनिया में नहीं रखा। देखो, मस्जिद वाला अजान है, इतनी बड़ी मशहूर अजान है, 1437 साल से बोले अल्लाह की तरफ आजा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। क्या पूरी दुनिया को मालूम है ये बात? नहीं। क्या दुनिया को मालूम है कि अल्लाह ताला फ़ायदा है बोला तुम्हारा, जन्नत दूंगा बोल रहा, अगर से तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़े तो जन्नत का फैसला भी है अजान नमाज के ऊपर। अच्छा, अब ये नमाज एक हिंदू लड़की पूछ रही है उनके हिंदू जो है काबिल इंसान से कि भाई उनकी इबादत और हमारी इबादत में फ़र्क क्या है? तो वो जो काबिल रवि चौधरी कुछ नाम है हिंदू, यूट्यूब पे मैंने देखा उसका वो इंटरव्यू, तो वो बता रहा है, जवाब दे रहा है लड़की को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया मज़हब कोई नहीं लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्राहम अलैहिस्सलाम की जो है निशानदेही, मूसा अलैहिस्सलाम की और ईसा अलैहिस्सलाम की निशानदेही करें। मूसा अलैहिस्सलाम मेराज में जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे तो अल्लाह ने उनको 50 नमाज़ों का जो है हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले मेरी उम्मत नहीं पड़ी थी। क्या मतलब? यानी मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज़ पढ़े थे और उनकी उम्मत उनका साथ नहीं दी। 50 नमाजें मत लो बोल के हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए, तो फिर आप गए तो 5 लेके आए। मूसा अलैहिस्सलाम निशानी है मेराज में, आप पहले पढ़े थे नमाज, साबित हुआ। फिर बाइबल वाले जो अपनी मर्ज़ी से किताब बना लिए, वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं दिए, लेकिन उसमें भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपना सजदा अल्लाह के सामने किए। अब उसका नाम अल्लाह नहीं रखे, लेकिन उन्होंने किसके सामने सजदा किए बोल के यहाँ कई क्रिश्चियन पास्टर और प्रीस्ट उन्होंने से पूछे तो अल्लाह बोले बेटे ओ माय सन, खाली तुम बिलीव करो, बस भरोसा करो, ईमान रखो कि बस ईसा अलैहिस्सलाम ही सब कुछ। हक़ का जवाब नहीं दे सके, शैतान है वो। लेकिन हक़ को जो कुरीद रहा था, जो तलाश कर रहा था, जो उसके जहन से जो है गुमशुदा था,
کہ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام نماز کا طریقہ کیوں اپنائیں، وہ اس کو بعد میں سمجھ میں آ گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، صلا، سر جھکایا، سجدہ کیا، تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی. اب یہ جو ہندو ہے اس کو یہ نہیں معلوم نا حقیقت کہ انہیں مسلمانوں سے ملا ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نیا طریقہ اپنایا، جیسا بتا دیا. اور سب سے بڑی بات شان یہ ہے اللہ کی کہ جب آدمی اللہ کے سامنے ٹھہر جاتا ہے تو اللہ سب کچھ دیکھ لے رہا، اس کو کوئی اور تصور کرنے کی نہیں ہے، اس کو اللہ کے یاد میں گم ہو جانا ہے، غرق ہو جانا ہے، اس کی عبادت میں کھو جانا ہے، اس کی عبادت میں سرشار رہنا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اچھا، خاص بات کیا ہے یہ میرے ویڈیو کا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان کو ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو پھر جانوریں ختم کیوں ہو گئے؟ رات کا اندھیرے کا خوف ختم کیوں ہو گیا؟ سمندر کا خوف ختم کیوں ہو گیا؟ آج کل ایک سے ایک اچھی بوٹ بن رہی، پہلے کے زمانے میں نہیں بنتی تھی کشتیاں. تو رات پلین میں جا رہا آدمی خوف ہے، وہ اس واسطے دعا پڑھ لیتا. اب تو بسوں میں جا رہا، سڑکوں پہ بھی جا رہا تو پڑھنا ضروری ہے آیت الکرسی، کیونکہ اب حفاظت ضروری ہے کہ اب گنوں کا دور ہے. اور اس زمانے میں جانوروں کا تھا، وہ بھی ختم ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو ڈرانے کے لیے جو ہے اب دنیا کے اندر خط و غارت گیری ہو رہی، معصوموں کو مار دے رہے. ارے تیرے کو مار کے کیا ملے گا؟ کوئی بھی مذہب پنپے گا نہیں اگر سے، اور مذہب پہ چلنا بھی نہیں چاہے گا آدمی حیبت سے. اگر سے تو مسجد میں آ کے مار دے رہا، فلموں کی تھیٹروں میں آ کے مار دے رہے، ابھی پیرس میں جو ہے آ کے مار دے رہے، یا پھر جو ہے یونیورسٹیز میں کہیں پارٹی ہو رہی تو مار دے رہے، ابھی جو حال میں یہاں پارٹی میں مار دیا. تو یہ کیا ہو رہا؟ کیوں ہو رہا؟ کیونکہ ذہن میں اللہ کا دین صحیح طریقے سے نہیں اترا انسان کی. میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بات بتایا جو اللہ کا خوف جو ہے آج ضروری ہے، اس کو بھول گیا آدمی سب پوری دنیا کی باتوں میں بزی ہے. گھروں کو آ رہے، ٹی وی پہ لگ گئے، گھروں کو آ رہے، کھانا پینا ہو گیا، سو گئے، قصہ ختم ہو گیا. اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، شکر ہی نہیں بجا لایا، اللہ تو نے مجھے زندگی دی. کیوں؟ اس نے دنیا میں بھیجا تم کو بوجھ بنا کے. اگر اس نے اپنے مقصد کے لیے بنایا ہے تو تم کو یہ بتا رہا کہ دیکھو تم مجھ سے ڈرو، تم میری عبادت کرو، اسی میں فنا ہے، اسی میں نفع ہے تمہارا، ورنہ تم فنا ہو. اچھا، اب دیکھو اللہ تعالیٰ یہ پوائنٹ میں اسد الدین کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اگر سے پاکستان چلے جاؤ، مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں تو ان سے پوچھو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تمہارے خدا کو سامنے لاؤ. بولو تمہارے والد جو ہے بہت اچھا بات کرتے تھے، ہٹ بازو آیا ترازو، ہم لوگ بولتے تھے آپ کے والد کو. اویسی بہت اچھا بات کرتے تھے پارلیمنٹ میں، تم بھی اچھا کر رہے ہو، لیکن تمہارے جیسے اور بھی نوجوان پیدا ہونا نا. دیکھو اگر سے احمد دیدات کا جو سکسیسر وارث جو ہے ذاکر نائک ہے، تو ویسے ہزاروں ذاکر نائک جیسے پیدا ہونا. ورنہ نقصان کیا ہوگا معلوم ہے؟ علم کا بوجھ اگر سے محدود رہ گیا تو ہندوستان سے ہٹ کے جو ہے پوری دنیا تک نہیں ملے گا اسلام ہے کیا. اس کے لیے لاکھوں پیدا ہونا پڑیں گے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم پارلیمنٹ میں پوچھو، خدا کو بتا بولو اس کی اگر ہے تو. ہنومان کی مندر بن رہی ہے یہاں شکاگو کے اندر، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہزاروں مندر ہیں آلریڈی امریکہ میں. ہندو آیا سوچ، پتہ نہیں کتنے ملین آ گئے یہاں پر، اور ان کے گھر بھی جلائے جا رہے ہیں. ان کا عقیدہ ماننا بھی نہیں چاہ رہا. کیوں؟ انسان لڑ لیتا. اللہ بتا دیا قرآن میں، انسان لڑ لیتا. دیکھو ابھی ہم نہ مسلمان درمیان میں ہیں، نہ تو جو ہے ہم ان کے اوپر اسلام کا کوئی جو ہے لیبل تھوپنا چاہ رہے، نہ ان کے اوپر لگانا چاہ رہے لیبل کہ بھائی تو مسلمان بن. یہاں نفرت گورے اور کالے کی ہندوازم سے، اس واسطے ان کے گھراں جلا رہے، ان کے مندریں توڑ پھوڑ دے رہے. حقیقت ہو رہی ہے، پوری تاریخ دیکھ لو یورپ میں کیا ہو رہا. انسان لڑ لیتا، حقیقت بتایا جاتا. یہ بات نہیں سمجھ سکتے. پوائنٹ سمجھو نا اللہ کے. اللہ کیا بتا رہا؟ تم کو نشانی دے رہا کہ میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے تم کو، اگر سے تم اسلام کی اسٹڈی کر دے ہو تو تم کو اسکالرس مسلم ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان شروع سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کے نافرمانی کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ہم مسلمان ہونے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے. تو اب جو کرسچن سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودی ہے، وہ بات بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی یہودی نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ اسلام کے مسلم.
بہت ساری باتیں میں دے سکتا ہوں، مگر میں اسد الدین کو پیغام اس میں یہ دینا چاہتا ہوں، تم اکبر الدین ہو یا اسد الدین ہو، تم نئے نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے مسجدوں میں اعلان کراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ بتاؤ ان کو، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اگر امریکہ یورپ میں تم جی رہے مسلمان، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم ان سے پوچھو، خالی ایک بات سے میں 2-4 ہفتے سے تجربہ کر رہا ہوں، جب میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جا رہے ہیں۔ اس کا کوئی جواب تو نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، شیطان کے پاس بھی طاقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے سکے۔ شیطان ان کو بھٹکانے سے تو جو ہے ان کو خدا سمجھے، بیٹا سمجھے، اور وہ 3 روپ میں انہوں ایک روپ ہے بولے، 3 روپ بھی انہوں 6 بولے ہولی اسپرٹ فادر سے، تو یہ حقیقت کھل جائے گی۔ شیطان کو بھی مات دینے والا میں نے دیا ہوں۔ اگر تم یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، تم کو یہاں سے نکال دینا چاہ رہے لوگ۔ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، یہ الیکشن تک ریپبلکنس یہی بول رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر مسلم نہیں رہنا چاہیے اور ان کی قرآن کو بین کرو، اس طرح سے جو کرسچن بول رہا۔ اور ان کو بتاؤ، یہ ایک ہی پوائنٹ بس ہے میرے بھائی، میں سچ بتا رہا ہوں۔ اگر سے تم بولے کہ ابراہیم علیہ السلام جو بھی نہیں ہے، کرسچن نہیں ہے، وہ مسلم ہے، خود سمجھیں گے وہ۔ اس سے معلوم ہو جائے گا ان کو کہ کرسچنوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جوئش نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے اور اللہ کے رسول ہے، اور اللہ نے مسلم بھیجا تھا، اس واسطے اللہ پیدا کیا بتا رہے۔ جوئش کا یہوہ بھی نہیں ہوتا ہی، اللہ پیدا کیا بتا رہے۔ تاریخ تم کو تمہاری اپنی جو ہے پھیلانے کا موقع دے رہی، میں کل ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں بات کیا دے رہا ہوں، میری حماقت کیا ہے؟ اللہ کو میں تم کو حق بتانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس میں میرا جو بھی فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ میں اللہ حق ہے بول کے جی رہا ہوں۔ اگر تم پہنچاتے ہو تو تم بھی فائدے میں رہو گے، غیر کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کتاب نہیں دی دنیا میں رہ کر۔ سوچتے ہو واقعی انہوں جب دنیا میں تھے، سسٹمیٹک دنیا تھی، تو کتاب کیوں نہیں دی بول کے سوچیں گے۔ 40 لوگ جو تھے وہ شیطان ہیں، ان کے اوپر بھی اس واسطے انہوں نے وہ کتاب لکھ کر دی، اور وہ بیچاروں کو بھی نہیں معلوم کہ وہ لوگ کچھ اور سمجھ کے دے دیے ہوں گے کتاب، کیونکہ پیغمبر کا ہوتا ہے ذمہ کتابوں دینے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔